اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اچھا جی، آج میں مطالعہ کر رہا تھا ایک بار پھر اس کتاب التدبیرات الالہیہ کا، جس کا میں نے 2 ہفتے پہلے تعارف بھی پیش کیا تھا۔ تو ابھی اس کا مطالعہ کر کے اس کے میں پہلے ہی چیپٹر پر پہنچا ہوں، تو اس میں سے 1-2 استدلال یعنی کہ دلائل ہمیں مل گئے جو ہم نے گزشتہ کتاب الاسفار کی نشست تھی نا، چیپٹر نمبر 3 کی ایپیسوڈ 1 اور ایپیسوڈ 2۔ ایپیسوڈ 1 میں ہم نے کچھ اصطلاحات کا تعارف اور ان کا تصورات کے یعنی کہ معارف وغیرہ، مفاہیم وغیرہ بیان کیے تھے، جس میں امر اور خلق پر بات کی تھی، پھر اس میں ابداع انشاء پر بات کی تھی، یا کہہ لیں ابداع پر، اور اس کے بعد دوسرا تخلیق و ارتقاء پر، تیسرا تدبیر و انتظام پر، اور چوتھا فنا و اختتام پر۔ اس پر ہم نے بات کی تھی۔ اس پر قرآن مجید کی 4 آیات کن فیکون وہ بھی حوالتاً استرشاداً لے کر آئے تھے۔ تو ابھی دوران مطالعہ میرے سامنے یہ جو اس دن میں نے بات کی تھی، یہ جو مرتبہ نمبر 3 یا کن فیکون نمبر 3 تھا نا، تدبیر و انتظام کا، جس کو ہم نے نام دیا تھا، اور جس میں ہم نے کہا کہ آپ سورہ انعام کی یہ آیت نمبر، سورہ المؤمن یا الغافر دونوں نام آتے ہیں، اس کی آیت نمبر 68 والذی یحیی و یمیت اذا قضى امرا فانما یقول له کن فیکون۔ تو ہم نے کہا تھا بھائی یہ مرحلہ خلق و حیات، خلق موت و حیات ہے، اور اس موقع پر ہم نے یہ کہا تھا کہ بھائی یہ یعنی جو حیات ہے، انسان کا جو وجود ہے، وہ پہلے سے چلا آ رہا ہے، حیات پہلے سے اصل میں اس کا وجود ہے، اور حیات اس میں ایک فیز ہے، اس کی ایک نئی نشأت ہے۔ نشأت آپ کہہ لو کہ ثانیہ کہہ لو، یا مستمرہ کہہ لو، یا اپنا ایک ٹھیک ہے مرتن اخرى، جو بھی کہہ لو آپ، لیکن وہ نشأت حقیقی نہیں ہے، تخلیق حقیقی یا حیات حقیقی نہیں ہے اس کی، ٹھیک ہے نا، اور مجازن ہے، ایک اضافی ہے۔ جو اس کی موت و حیات ہے، وہ حیات بھی اضافی ہے، موت بھی اضافی ہے، نہ حیات حقیقی ہے نہ موت حقیقی۔ ایبسولوٹ لائف اینڈ ایبسولوٹ ڈیتھ نہیں ہے، ریلیٹو ہے۔ جو اس کی لائف ہے وہ بھی ریلیٹو ہے، اور جو اس کی ڈیتھ جو ہوتی ہے، فزیکل ڈیتھ، کلینکل ڈیتھ، وہ بھی ریلیٹو ہے۔ اچھا، اس پر ہم نے بات کر دی تھی، لیکن اس پر کوئی ثبوت یا دلیل فراہم نہیں کی تھی۔ ظاہر ہے کہ جو ایک مجموعی فہم ہے عرفاء کا، کلام کا، اور جو واردات قلبی ہے کہ جب آپ کسی عبارت پر غور و فکر کرتے ہو، تبصرہ کر رہے ہو، تو اس دوران جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نعمت عطا ہوتی ہے، جو بھی القاء کی صورت میں، تو وہ تو القاء اور یعنی کہ واردات کی صورت میں آپ کے سامنے بیان کر دیا، لیکن آج اس کا ثبوت و دلیل بھی شیخ کے کلام ہی سے مل گئی۔ تو یہ شیخ کی کتاب التدبیرات الالہیہ فی اصلاح المملکۃ الانسانیہ کا جو ابن عربی فاؤنڈیشن والا جو ایڈیشن ہے، اس کے صفحہ نمبر 52 پر یہ عبارت پر جب ہم پہنچا تو بہت خوشی ہوئی الحمدللہ، اور بہت مسرت ہوئی۔ تو فوراً میں نے سوچا کہ اپنے ریڈرز کے ساتھ فوراً سے یہ جو نا شیئر کر لوں۔ اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہم ریگولر اسٹوڈیو سیٹ اپ میں، اور وہ جو مائک اور پورا تیاری کر کے وہ نہیں، بٹ ڈائریکٹ میں نے فوراً سے ہاتھ میں یہ لیا کیمرہ فون، اور یہ میں نے کہا آپ کے سامنے لے آؤں۔ تو یہ صفحہ نمبر 52 پر یہ ہے، فَإِذَا سِرُّ الْقُدْرَةِ الْإِلَٰهِيَّةِ قَدْ مَازَرَتْ بِشْرَهُ ثُمَّ كَشَفَ لَهُ عَنْ حَضْرَةِ الدَّيْمُومِيَّةِ فَحَقَّقَ بِهَا أُمُورَهُ وَرَدَّاهُ رِدَاءَ الْحَيَاةِ الْأَبَدِيَّةِ دُونَ كَوْنٍ دَمَّهُ وَلَا أَمَدٍ حَصَرَهُ۔ کہہ رہے ہیں کہ پھر اس پر یعنی انسان پر حضرت دیمومیت یعنی ہمیشگی جو ہے نا، دوام کو کھولا، تو اس نے اپنی اصل عمر کا راز پایا۔ اور نیچے ابن عربی فاؤنڈیشن کے شارحین جو محشی حضرات، انہوں نے حاشیہ دیا ہوا ہے کہ یہ اس طرف اشارہ ہے کہ انسان بھی ازلی ہے، ایٹرنل ہے انسان یعنی حقیقت انسان، حقیقت انسان یہ تو انسان ظاہر ہے کہ 60 70 80 سال کی اس کی زندگی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن وہ جو لہم اجر غیر ممنون ہے، تو وہ بھی تو کوئی ہے نا، وہ بھی تو انسان ہی ہے۔ حل اتی علی الانسان حین من الدہر لم یکن شیئا مذکورا، کہ انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے۔ سورہ انسان یا سورۃ الدہر کی پہلی آیت، جس کی طرف کل ہمارے وہ نوید بھائی نے اشارہ کیا تھا کہ اس پر بات کرنا، تو وہ اس طرف ایک اشارہ تو مل ہی گیا۔ تو وہ جو ہے نا، انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب وہ کوئی قابل ذکر شے نہ تھا، لیکن وہ وقت گزرا انسان پر ہے۔ حل اتی علی الانسان گزرا انسان ہی پر ہے۔ تو انسان کی دیمومیت، دوام پر، استمرار پر سورہ دہر کی وہ آیت شاہد عادل گواہ ہو گئی، اور شیخ فرما رہے ہیں ثم کشف له عن حضرت الدیمومیۃ فحقق بها امورہ،
کہ پھر اس پر حاضرت دیمومیت کو کھولا تو اس نے اپنی اصل عمر کا راز پایا، یعنی یہ صرف اشارہ ہے کہ انسان بھی ازلی آگے ورداہ ردا الحیات الابدیۃ دون کون دمہ ولا امد حسرہ، پھر اسے اسی طرح سے حیات ابدی کی شال اڑائی کہ نہ وجود کا اس پر قابو رہا اور نہ مدت نے اسے محصور کیا، نہ وجود کا اس پر قابو رہا، وجود یعنی کون یا کائنات، اور نہ مدت نے، وقت نے، ٹائم فریم نے، ٹائم اسپیس نے اسے محصور کیا، نہ وہ اس کی لمٹس ڈیفائن کر سکے۔ نیچے اشارہ دے رہے ہیں یہ انسان کے ابدی ہونے کی طرف اشارہ ہے، اور ردائے حیات سے مراد روح انسان ہے، ردائے حیات سے مراد روح انسان ہے۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ ورداہ ردا الحیات الابدیۃ، حیات ابدی کی ردا دون کون، وجود سے، کائنات سے بھی ماورا، واہ واہ، دمہ ولا امد حسرہ، تو وہ یعنی کہ اس کو کوئی مدت، کوئی ٹائم فریم، کوئی دنیا کا شروع اور اختتام نہ اس کو لمٹ کر سکتا ہے، نہ کنفائن کر سکتا ہے، اور نہ وجود کا یعنی ایگزسٹنس کا، یونیورس کا اس پر قابو رہا۔ تو یہ فزیکل ورلڈ کے بیانڈ ہو گیا، اور اس کی حقیقت، اس کی جو سر ہے، اس کا راز ہے، وہ بہت ٹرانسینڈنٹ ہو گئی اور بہت ہی بلند و بالا ہو گئی۔ اس پر انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے، مگر ابھی فی الحال چونکہ اس کا یعنی کہ اس طرح سے یہ بات آ گئی ایٹرنل اور پرپیچول ہونے کی، تو ہم نے سوچا چلیں اس پر تھوڑے سی اس جہت سے یہ ایک شیخ کی بات آپ کے سامنے رکھ دیں۔ تو انشاءاللہ اسی طرح سے جب بھی ہم کوئی بات کریں گے اور اس شیخ کے دیگر کلام کے مطالعے کے دوران جب کوئی استشہاد آیا کرے گا، کوئی استدلال شیخ کے کلام سے ہی، جیسے ہم نے کہا تھا نا، بہت شروع میں ہم نے کہا تھا، اور بلکہ کتاب الاسفار کے شروع کے 4-5-6 مختلف لیکچرز میں ہم نے، بلکہ 8ویں لیکچر تک میں ہم نے یہ بات اشارتاً یا صراحتاً کہی ہے کہ شیخ کا کلام، شیخ کے تمام علوم و معارف آپس میں انٹیگریٹڈ ہیں، کوہیرنٹ ہیں، کوہیزو ہیں، اور آپس میں ایک دوسرے کے مؤید ہیں، آپس میں ایک دوسرے سے مؤید ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بار بار تائید اور انڈورسمنٹ ان کے احوال کی، افکار کی ایک دوسرے سے ہوتی رہتی ہے۔ تو بس آج یہی عرض کرنا تھا۔ دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارا شرح صدر فرمائے، ہم پر ان انوار و علوم کو مزید مکشف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔